70 ڈاکوؤں نے غوث العالمین کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اچھا، یہ جو ڈاکوؤں کا سردار ہے اس کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے۔ ہم نے اس کے مزار پہ بھی حاضری دی ہے بغداد معلیٰ میں۔ لیکن یہاں ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی توجہ کتنوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم غور کریں، یہ توجہ ہم سے رخصت ہو چکی ہے تقریباً۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک مثال سنیے، مشہور حدیث ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جد الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، ننھی عمر ہے، صدقے کی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، تو سرکار نے مسکرا کے یہ تو نہیں فرمایا کہ آئندہ نہ کھانا۔ پہلے تو کریم نے فرمایا کخن، اس کا مطلب تھو تھو، چھی چھی، عربی میں کخ کہتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے انگلی مبارک کو ترچھا کر کے شہزادے کے منہ میں ڈال کے کھجور باہر نکالی، فرمایا تمہیں پتہ نہیں تم سید ہو؟ اور آل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ زبان سے بھی کہنا ہے اور ہاتھ سے روکنا بھی ہے۔ آئی سمجھ جناب کہ نہیں؟ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سرکار کی بارگاہ کا سبق ہے۔ وہ فرید الحق والدین، چراغ چشت، مرکز چشت، محبت انوار چشت، سرکار چشت، ہائے 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 ہائے، معشوق نظام الدین اور مطلوب علاء الدین اور مقصود جمال الدین، حضور سرکار سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ۔ گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ شکر کا خزانہ۔ حضور والدہ مخدومہ نے فرمایا بابا صاحب کا نام مبارک مسعود ہے، حضور گنج شکر کا نام کیا ہے؟ فرید الدین آپ کا لقب ہے۔ فرید الدین مسعود، معین الدین حسن، علاء الدین علی، نظام الدین احمد، یہ نظام الدین، علاء الدین، معین الدین، محی الدین، یہ القاب ہیں ولیوں کے۔ یہ تو جناب کو مہینہ کی کلاس لاؤ نہ دونوں ساریاں گلیں سکھائیے، ایک تقریر کتے کتے نساں گے۔ حضور کا نام مسعود ہے اور حضور بابا فرید الدین امیر المومنین، امام المتقین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ اچھا جی پہلی دفعہ سنے ہیں تو بھی اونچی سبحان اللہ کر لو، دوسری دفعہ تو میں تو بھی کر لو۔ اسی لیے پھر جب آپ کی چوکھٹ پہ حاضری ہو تو بابا صاحب کے نام کے ساتھ فاروقی لکھا ہوتا ہے، وہ فاروقی حضرت فاروق اعظم کی اولاد کی نسبت سے لکھا ہوتا ہے، جنہ دے ایک پتر دی ایڈی شان ہے۔ بولو 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 تو صحیح نظر ہے۔ سرکار فاروق اعظم کے مقام مرتبے کا عالم کیا ہو۔ یہ ماشاءاللہ یہ تو بڑے پیار والے ہمارے نقیب ہیں، میں تیرا نقیبہ نات خانہ نہ ہو یار عمر پاک دی شان شعر سنا دو۔ آپ نے پہلے آرڈر بک کروایا ہوتا تو ہم کو 4 شعر لکھ کے آتے ہو، تسی جمے کیڑی گلوں جے تانوں حضور دے یاران دی شان ہی نہیں آندی تو پھر آیا کیا ہے جی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ سنیے، حضور بابا صاحب سے مائی صاحبہ پاک نے فرمایا مسعود نماز پڑھیا کر پتر، جڑا نماز پڑھے نا انہوں شکر دیاں پوڑیاں لب دیاں۔ کیا پیارا طریقہ ہے ہاں جی، مسلح بچھا دیں نا اور شکر کی پوڑیاں باندھ کے حضرت والدہ مخدومہ نے مسلح کے کونے کے نیچے رکھ دینی، بابا صاحب نے اٹھانی، تھوڑی شکر ہونی، خوش ہونا۔ ایک دن والدہ ماجدہ رکھنا بھول گئی، فرید پاک آئے، اللہ اکبر، حضرت مائی صاحبہ نے کہا مالک ڈیوٹی تو تیری بڑی دی تھی ہے پر آج توجہ نہیں رہی، ان تو جانے دے فرید جانے۔ تو بابا صاحب نے پھر نماز پڑھی اور
مسلح کا کونا پلٹا تو نیچے شکر کی پڑیا پھر موجود ہے. اس لیے بعضوں نے کہا کہ آپ کو گنجے شکر کہتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے, کیا ہم جب اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم اگر پیپر میں کامیاب ہوئے تو تمہیں فلاں جگہ فاسٹ فوڈ کی دکان پہ لے جائیں گے یا تمہیں یہ گفٹ دیں گے, کیا ہم اس کی آخرت کے لیے کوئی گفٹ نہیں دے سکتے؟ کہ بیٹے بیٹی سے یہ کہیں گے اگر تم نماز پڑھو گے نا تو پھر تمہیں آئس کریم کھلائیں گے, تمہیں شوارما کھلائیں گے, تمہیں زنگر شوارما, فار ایگزامپل. یہ کب کہیں گے؟ اسکول کالج اور اس قسم کی چیزیں اس کی دنیا سنواریں گی, پر جب آپ نماز کا سوال کر لیں گے تو آپ کی اور آپ کے ان بچوں کی آخرت سنور جائے گی. اس لیے اس بات کو ایڈ کیجئے. اولیاء نے, اور یہ میں آپ کو عرض کروں, ولیوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے, اکثر اولیاء یتیم ہوئے. ہسٹری پڑھ لیں, جتنے چوٹی کے ولی ہیں یتیمی میں پرورش پائی, تو پھر تربیت کس نے کی ان کی؟ یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. باپ تو فوت ہو گئے, تو تربیت کس نے کی؟ ماں نے. اب آپ سمجھتے ہیں ماں کی تربیت کا اثر کیا ہے؟ سارے ولیوں کی ہسٹری پڑھ لیں, حضور غریب نواز ہوں, حضور فرید پاک ہوں, حضور نظام پاک ہوں, اور 18 کو حضور نظام پاک کا عرس بھی آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات سناؤں, میں الحمدللہ ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا ہوں دلی میں, حضرت نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر. حضرت نظام الدین اولیاء سید زادے ہیں اور ان کا نام احمد ہے. بابا صاحب کے لاڈلے خلیفہ اور مرید ہیں. بابا صاحب نے فرمایا تھا, نظام الدین جب پہلے دن محبوب الہی آئے ہیں پاک پتن دلی سے, فرمایا میں تے دلی دی ولایت کسی اور نو دین لگا سی, پر مینوں مالک کولوں اشارہ ہویا ہے کہ کسی اور نو نہ نہیں, نظام الدین آ رہے ہیں ان دینی ہے. لیکن میں آپ کو ماں کی تربیت کی بات بتانے لگا ہوں. یتیم تھے, گھر میں راشن پانی اتنا نہیں ہوتا تھا, اور چھوٹی عمر تھی. اس چھوٹی عمر میں بھی والدہ ماجدہ نے فرمانا, پتر آج روزہ رکھنا, ماہ رمضان کا نہیں, نفلی روزہ. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یتیمی اور بیوگی والا گھر ہو, راشن پانی کوئی نہ ہو, اور ماں پتر نو آکھیا اپا نفلی روزہ رکھنا ہے. اور نظام پاک ہے امی جی میں تھوڑا آرڈر ہوئے, کوئی پراٹھا نہیں, کوئی دہی نہیں, ہاں کوئی آملیٹ نہیں, وہی پانی کا گھونٹ بھرا, روزہ رکھ لیا. اب آگئی افطاری کی باری, اب بھی کوئی ٹکیاں سموسے, کوئی چاٹ, کوئی شکنجین, کوئی ملک شیک نہیں ہے. تو مائی صاحبہ نے مسکرا کے فرمانا, میں آپ سے بولنے کی اپیل نہیں کروں گا لیکن سمجھنے کی عرض ضرور کروں گا. جب افطاری کا وقت آنا تو والدہ ماجدہ نے مسکرا کے فرمانا, نظام الدین آپاں ہون رب دے پرونے ہاں. ہائے 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 ہائے. محبوب پاک جب یہ سناتے تھے رو پڑتے تھے, فرماتے تھے جب سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ فضا. جب محبوب پاک یہ بات بیان فرماتے تھے تو رو پڑتے تھے. اور جملہ سننا یار, حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب مائی صاحبہ یہ فرماتی تھیں کہ ہونا سی اللہ دے پرونے ہیں, اینا سواد آنا کہ فرمانا نہ بھوک دا خیال نہ پیاس دا خیال. اور لطف کی, اس سے بڑی لطف کی بات یہ ہے, اگر میں مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, کہ جب مسلسل 2-3 دن کھانا چلتے رہنا کئی فاقوں کے بعد, تو نظام پاک نے معصومانہ لہجے میں مائی صاحبہ سے پوچھنا, اماں جی آپ رب دے پرونے کدوں ہونا ہے؟ یعنی آج بھی روٹی لبھی ہے, کل بھی لبھی ہے, تھی وہ کھیڑ کدوں ہونی ہے جب آپ فرمایا کرتی ہیں کہ رب کے مہمان. ماؤں کی تربیت یہ رنگ لاتی ہے میرے بھائی, اور اس سے غفلت ہے. اب کیا ہوا ہے, کچن کا کام کرنا, گھر کے کام کرنے, بچوں کو موبائل تھما رہے ہیں, بچوں کو یوٹیوب کھولنا تھا, یوٹیوب سے وہ کارٹون کھولتے, کارٹون
98% ہندوستان کے ہیں، اور کارٹونوں میں وہ مندر کا کلچر کو فروغ دے رہے ہیں کہ کہانیاں جو بنا رہے اس میں ہیرو بنا رہے ہیں، ہیرو کو دقت ہوئی تو وہ رام کے مندر چلا گیا، مہادیو کے چلا گیا، سیتا کے چلا گیا، ہنومان کو پکارا۔ مجھے یہ بتائیے ہمارا بچہ اگر 4 گھنٹے کارٹون دیکھتا ہے، 4 گھنٹے اس نے رام اور مہادیو کا نام سنا، ہم نے بدلے میں رحمان کا نام اس کو کتنی بار سکھایا ہے؟ ہم غور ہی نہیں کر رہے کہ ہم کہاں کہاں سے لٹ رہے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا، انہوں نے ایتھے بھی کارٹون بھی وہ بچیاں لی بناتے غلام رسول والے کہ چلو بہانے باندھنے انہوں نے دعاواں ہی سکھا لئیے، کلمہ شریف بھی سکھا لئیے۔ چلیے جناب جلدی جلدی بغداد شریف چلتے ہیں۔ محبوب سبحانی بغداد پہنچے، یہاں اکتساب علم کیا، علم پڑھنے کے بعد بغداد کے جنگلوں کا رخ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں کرخ کے جنگلوں میں رہا، اب کرخ بغداد سے بالکل جڑ چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم مدائن کے خرابات میں رہے، مدائن بھی ہم حاضر ہوئے ہیں، وہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار شریف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کرتے تھے؟ 1 سال کھاتے تھے کیا؟ جنگل میں جو سبزی اگتی تھی، سبزی ترکاری۔ غوث العالمین فرماتے ہیں گلے کا رنگ سبز ہو گیا تھا، پتہ کھا لینا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب جگہ جگہ غوث پاک کی نیازیں دیکھتا ہوں کہ آپ بھکھا کٹیاں تے منن والے نو صدیاں بیت گئیاں، ہن بھی کھلاندے پے نے رجا رجا کے جناب کھا لو کھا لو کھا لو۔ 1 سال وہ کھاتے پانی نہ پیتے، 1 سال پانی نوش فرماتے کھاتے کچھ نہ، اور تیسرا سال آتا بغیر کھائے پیے۔ یہ زہد کا اور مجاہدے کا دور ہے سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور بات کو مختصر کیجئے، اس مجاہدے کے بعد حضور بغداد تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں آ کے فرمایا عبد القادر بغداد والوں کو واز کہو۔ عرض کیا میرے کریم میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بولوں؟ سرکار نے فرمایا منہ کھول۔ غوث العالمین نے منہ کھولا، سرکار نے 3 بار لعاب 7 مرتبہ لعاب عطا کیا۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں کرسی رکھی گئی حضور غوث پاک کے لیے۔ سرکار نے واز کرنا چاہا، فرمایا مجھے گھٹن محسوس ہوئی، اتنے میں مولا علی آ گئے۔ رات نانا آئے تھے، اب دادا آ گئے۔ ہاں جی، مولا مشکل کشا نے فرمایا پتر بولدا کیوں نہیں؟ اس کی کچھ گھبراہٹ ہے۔ فرمایا منہ کھول۔ حیدر کرار نے 6 بار لعاب عطا کیا۔ عرض کی نانا جان نے تو رات 7 مرتبہ مہربانی کی تھی۔ فرمایا علی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب گرہیں کھل گئیں، کلام شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے مجمع بڑھنے لگ گیا، پھر مسجد کی توسیع ہوئی، پھر رش زیادہ ہوا، ممبر عیدگاہ میں رکھا جانے لگا۔ میں تانوں 25 کتاباں دا خلاصہ سنان لگا ہے، غوث پاک کی سیرت، یہ محفوظ کیجئے۔ ہم نے ہمارے حضرت صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ولیوں کا تعارف تو کرائیں، ہم جن کو مانتے ہیں وہ کرتے کیا تھے، ان کے معمولات زندگی کیا تھے۔ ان کلی کشتی والی گل ہوتے تو ساری زندگی نہیں نگاہ دینی کہ بیڑا تارے ہیں، غوث پاک دا مقام اس تو اگے ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہوا کہ بڑے میدانوں میں حضور کا ممبر رکھا جانے لگا۔ ہفتے میں 3 دن غوث پاک واز فرماتے تھے، ایک جمعے کے دن سویرے، ایک منگل والے دن۔ یہ دونوں واز حضور کے آستانہ شریف پہ ہوتے تھے۔ اتوار کی سویر والا جو آپ کا واز ہوتا تھا وہ بغداد کے بڑے میدانوں میں ہوتا تھا، جہاں شرکائے جلسہ کی تعداد 70 ہزار پر مشتمل تھی۔ اور یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ جیسا پہلا بندہ آواز سنتا تھا بغیر سپیکر کے، ویسا ہی آخری سنتا تھا۔ 70,000 انسان ہوتے تھے، رجال الغیب اس کے علاوہ، فرشتے اس کے علاوہ، جن اس کے علاوہ، جنات بھی آتے تھے۔ محمد بن یحییٰ تازفی نے اور امام شطنوفی شافعی نے، انہوں نے قلعۃ الجواہر میں، انہوں نے بہجت الاسرار میں لکھا۔ یہی 2 بڑی کتابیں ہیں غوث پاک کی سیرت کی، بڑی معتبر اور بنیادی اور ابتدائی کتابیں۔ بہجت الاسرار کا مقام سب سے اونچا ہے کہ ایک بزرگ تھے غوث پاک کے ہم عصر، وہ جنات ان کے پابند تھے، جنہوں نے کہا جنہاں نو قابو کیتا ہویا، وہ جناب حاضری پڑی، جن آئے، دوپہر ہوگی، شام ہو گئی، شامی آ گئے۔ انہوں نے کہا نلکو آج تانوں کی ہویا ہے؟ میں پڑھائی کی تھی تسی آئے نہیں۔ انہوں نے کہا جی اسی غوث پاک دی محفل چ سی تے جدو اتھے ہوئی ہے تو سانوں نہ بلایا کرو، جے تسی بلانا بھی ہے تو اسی کوئی نہیں آنا۔
اچھا میں پنجابی تو مذاق نہیں کرتا، میں تو سوکھا کر کے دس دپے ہیں، سمجھائیے جی. انہوں نے کہا تسی بھی اتھے ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا اتنی تعداد وہاں انسانوں کی نہیں ہوتی جتنی ہم جنات کی ہوتی ہے. یہ بادشاہی ہے حضور غوث العالمین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. آگے بڑھیے. حضور کے وعظ کے دوران بڑی بڑی کرامات کا ظہور ہوتا. کبھی آپ ممبر سے پرواز کرتے، آپ بوڑھوں سے مخاطب ہوتے، اے بوڑھو جوانی فضول کاموں میں گزار دی، اب بڑھاپے کی دہلیز پہ آگے ہو، قبر سامنے ہے، اب بھی توبہ کا وقت نہیں آیا. اے جوان تیری جوانی تجھے غفلت میں نہ ڈالے، ہم تمہیں قریب کرتے ہیں تم دور ہوتے ہو، تم وعدے کر کے وعدے توڑتے ہو، یہ جوانیاں تمہاری مٹ جائیں گی، وقت نہیں آیا کہ تم توبہ کرو. حضور جب جلال سے واز کرتے سینے چر جاتے، بعض اپنے گریباں کو پھاڑ دیتے. کئی جنازے روز اتوار کی مجلس سے، غوث پاک کی مجلس سے کئی جنازے اٹھتے تھے جو کلام غوثیہ کی تاب نہیں لا سکتے تھے. ایک دن غوث العالمین نے فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں پھر بغداد چھڑ کے جنگلاں نو ٹر جاں، نہ کوئی مینوں ویکھے نہ میں کسی نو ویکھاں، پر میرا رب چاہتا ہے کہ عبدالقادر کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو. فرما 500 یہودی تے عیسائی آج تک میرے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اور 1,00,000 بندہ میرے ہاتھ پہ توبہ کر چکا ہے. پیر کا کام واعظ و ارشاد ہے، پیر کا کام تربیت مرید ہے، پیر کا کام الٹی روش اور راہ سے اٹھا کر صراط مستقیم پہ کھڑا کرنا ہے. اے جڑا ہوں آپاں چکر شروع کیتا ہے نمبرہ نمبرہ والا کہ بابا کو نمبر دوے، اے ساڑی کھیڑے ولایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں نے پتا سی یہ سارے سبحان اللہ نہیں کہنا، میں نے پتا ہے ایک کڑا کو گل ہے جانا دل نو ہاتھ پہندا ہے کہ یہ نے کہڑی گل کر دیتی بھی 40,000 والا بونڈ بھی جے پیر نہ لوائے تو پیر کدا ہویا. کیوں جناب؟ آخر اسی بابا کا دے واسطے پڑھیا، شرینیاں دیتیاں، چراغیاں دیتیاں، پہلا لوائے پہلا 40,000 والا تاں مننا ہے. یہ ہماری سودے بازیاں ہیں، پیر کا کام یہ نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا تھا انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا. یہ تو قبر میں آنکھ کھلے گی کہ صحیح سودا کون سا ہے، سامان کون سا ہے، مال کون سا ہے، قیمتی چیز کون سی ہے. سکندر اعظم دنیا پہ راج کیا، مشہور تھا کہ ساری دنیا کے خزانوں کا وہ تنہا مالک ہے. اس نے وصیت کی غسل دے کے جب کفن پہنا لو تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. کہا جی یہ کیوں؟ کہا دنیا تو کھینچ نہ رہے کہ سکندر سونا نال لے گیا ہے. ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں بھی دنیا سے گیا ہوں تو خالی ہاتھ گیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم کی برکت سے لوگ صراط مستقیم پہ گامزن ہوئے، بے راہ لوگ صراط مستقیم پہ آئے. اور میں پھر جملے دہرا رہا ہوں، مرشد کی ڈیوٹی یہی ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آتا، السلام علیکم جی، پہلی شروع ہوگی اصلاح، بندہ خدا السلام علیکم کہنا چاہیے. ہونوں نے جناب سلام لیا ایک ہاتھ نہ، بندہ خدا دونوں ہاتھ سے سلام لینا سنت ہے. بیٹھ گئے، چائے آگی کوئی چیز، چلو جی مولانا ڈالو چائے کپ میں، انہیں کھبے ہاتھ نہ، نہیں، دائیں ہاتھ سے ڈالو اور دائیں ہاتھ سے دو. چائے یا شربت یا بوتل دا گلاس پھڑنا والے نے جو کھبے ہاتھ بننا، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے دو، کہ شیطان یہ چاروں کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے. دائیں سے کھاؤ. اچھا اب کوئی تبرک کھا رہا ہے یا چائے پی رہا ہے، انہیں ہے پیچھے ہاتھ رکھ کے ٹول آئی ہے، بندہ خدا ٹیک ہٹاؤ، ٹیک منع ہے. سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا ہم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے. اے پاجی 7 سالاں دے کورس دی نہیں، جڑا پہلے دن درشن کرنا آیا میں او دی کھیڑ سیدھی ہوندی دسدا پیا. یہ جس آستانے پر ہم حاضر ہیں، تیرا نام میرے لب پر، میرا تذکرہ ہے در در، مجھے بھول جائے دنیا میں اگر تجھے بھلا دوں. ٹھیک ہے جی، ٹیک ہٹ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے چائے کے کپ میں چائے چھوڑ دی تھوڑی سی، ایسا ملاحظہ فرما رہے ہیں، کپ اٹھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گھونٹ بھر کے. بندہ خدا برتن میں چیز چھوڑنا منع ہے،
اس سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا اگر کھانے پینے کا برتن صاف کرو تو برتن اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے, اور برتن دعا کرتا ہے یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا تو اس کو دوزخ سے بچا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, حضرت صاحب تویز دے دو, بڑے دکھی. بندہ خدا یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, سونا مرد کو پہننا حرام ہے. یہ چین پہنی ہوئی ہے, یہ پہنی مرد کو حرام ہے. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, ایک نگ والی 4.5 ماشے سے کم وزن کی. اتارو یہ خلاف شرع انگوٹھیاں. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہاں حضور تشریف فرما ہوتے تو ادھر سے کوئی نہ بچوں کو لے گیا, دودھ پیتا بچہ دم کروانے کے لیے, تو بچیاں نو پھر وہ مامیاں چاچیاں تائیاں سونے دی انگوٹھی پاندیاں. اگر لڑکا ہوتا حضرت فرماتے یہ پہنانے والے گناہ گار ہوں گے, اس کا قصور نہیں ہے. اچھا جی حضور گھر جا کے لا دے گا, میں گھر جا کے نہیں لانیاں, ہوں لاؤ گے تو دم ہونا ہے. او پاجی نمبران دے وچوں نکلو, جڑی میں تانوں دسدا پیا تے سبحان اللہ آکھو. سمجھا رہی ہے گل دی؟ یہ اتارو گے تو پھر فقیر دم کرے گا. اب بچہ روندا بڑا ہے جی, تو آپ نے فرمانا کہ وہ بچہ روندا کہ وہ تو نہیں پتہ لگتا. یہ کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ ابے کی بھی داڑھی مونچھیں چٹم ہے اور بوبو کی بھی, تو وہ باپ سے تلاش کرتا ہے, وہ چیز باپ سے اس کو نہیں ملتی. تو داڑھی رکھ لو گے تو اس کو فرق کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ماں ہے یہ ابا ہے. پھر صاحب نے اس دودھ پیتے بچے سے فرمانا اپنے ابے سے کہو نا کہ حضور کی سنت چہرے پہ سجا لو. ہائے 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 ہائے, اے زندگی تجھے ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے. جناب والا اسی بھی دنیا پھر لی تے ملکاں دے ملک تے پھرائے سانو بابے نہیں ہیں, ککھ نہیں ساڑے پلے تے سارے پلے سارا کو جی ہے کہ اونا دی نسبت ہے. دنیا دیکھی ہم نے الحمدللہ. میں عرض کرتا ہوں ایسا تقوی اور ایسی اصلاح, میں خدا نہ خواستہ اس کا کوئی منفی مطلب نہ لے, دنیا پلی سو پلی, اللہ والے آنا دنیا پری پئی ہے تو دنیا بچی ہے نا جی. ہم تو اپنے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, اپنے. یہی مسجد شریف تھی نیچے والا حصہ, تو جو دوسری منزل پہ ہم بیٹھے ہیں, عید والا دن تھا اور میں عید سے پہلے حاضر ہوتا تھا. مجھے حکم ہوتا تھا کہ تم نے 2-4 مسئلے بیان کرنے آ کے, یہ ان کی کریمی تھی. اچھا وہ نہ ایک سوال کسی نے مجھے کہا, رسا سے پوچھا, رسا ممبر پہ تشریف فرما تھے, میں نے غسل کیا ہوا تھا یعنی عید کا دن, تو وہ پھر جب بندہ نہا لینا تو زلفیں کھل جاتی ہیں, تو وہ زلفیں میری جو تھی وہ کندھے سے نیچے تھیں. میں نے جناب کھڑے ہو کے تو گوشت مبارک میں کچھ کہہ دیا, تو ایسا مان لگے یہ مولانا آگے ان کی کریمی تھی کہ اپنے سگوں کو بھی یوں عزت سے نوازتے تھے. تو پھر تھوڑی دیر بعد فرمان لگے یہ آپ کی جو زلفیں ہیں یہ حد شرع سے زیادہ نہیں ہو گئیں. میں کہا جی روڑا بن گیا ہے, گل ہی اوکے پر اسلام. یہ انہوں نے ابھی وہ مالائیں ڈالیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عید والے دن ایسا تشریف لائے تو وہ مالا ہوتی اس میں گوٹا ہوتا ہے, تو میں نے نا جناب ایسے مالا کی جہاں آپ نالین اتارتے تھے تو ایسا نے ایسے بازو کر دیا. فرما پھولوں کی ٹھیک ہے یہ منع ہے. اچھا میں بڑا حیران کہ یہ منع والی کیڑی شے آ گئی, تو بعد میں پتہ چلا کہ اس میں لوہے کی کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اور لوہا پہننے سے فرمایا یہ جنمیوں کا زیور ہے. ایڈیاں بریکیاں تے عمل, 40,000 دا بونڈ نہیں لگنا بھائی, سبحان اللہ کھڑا پینا تھا. اے کام اللہ والے دا یقین جانیے. میں پھر کہتا ہوں ساری موجیں ان کی دعا نگاہ کی برکت سے ہیں, پر سانو نہ دے جان تو بعد پتہ لگا ہے کہ پیران نظرانہ بھی دئی دا ہوندہ ہے. سانو تو اتنا پتہ سی کہ عرس شریف ہے, شان صدیق اکبر کا جلسہ ہے, غوث پاک کی 11ویں کا جلسہ ہے, اور سالانہ عرس مبارک کے دیگر مقامات, ربیع الاول شریف ہے, تو اعلیٰ سرکار کا عرس. ہمیں تو اتنا ہی پتہ تھا کہ یہاں کھڑے ہو کے 2 منٹ بیان کر دیا یہ نش, تو اساں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے 500 روپیہ عطا فرما رہے ہیں, 200 روپیہ. سنتے لین دا پتہ سی کہ پیر دندے نے, اینجدہ پیر بھی کتے لبنا ہے. یہ آپ کو اوریجنل باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو بعد میں سمجھ آئی ہے جناب کہ نہیں کھیڑتے اور سی, لیکن انہوں نے تو کبھی کسی کی جیب کو نہیں دیکھا.
اور سارے جڑے محلے والے گواہ تھی تو سبحان اللہ کہہ لو تمہیں ایڈی کڑی ٹھنڈ تو میں اکیلا ہوں ہوا ہی نہیں کبھی یہاں کسی کو اپیل نہیں کرنے دی کہ مدرسہ کا نظام یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فرما اللہ رسول کے فضل غوث ایتھوں گل شروع ہوئی سی اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے ہائے ہائے ایک تم سا تم ہی کو دیکھا پر آپاں دی واری ساڑی واری بھی چادرہ چڑھان دی بات چی آندی ہے بابا خادم رضوی ٹور گیا ہن چیتے کر دے پہ ہیں کیوں جی ایسی غیرت مند آواز ایسی جرت مند آواز اور بابے نے بھی عاجزی والی اخیر کر دی کسی نے بابے خادم حسین کا نعرہ لگایا نا انہوں نے کہو منڈیو پتھرو کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے نعرے مالکاں دے ہوندے اے کوئی چھوٹی جی گل ہے جناب او کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے مالکاں دے ہوندے ہاں جی پھر کیا کہنا مالک جڑے نے وہ کدی کنڈ نہیں لگن دیندے اچھا ایک گل بابے دی لفظہ جی سانو سمجھ نہ آئی پر بابے دے جنازے دسیا ہے کہ مالک کدی کنڈ نہیں لگن دیندے پیر کا کام رشد و ہدایت ہے پیر کا کام صراط مستقیم پہ گامزن کرنا ہے باقی یہ جو آوارگیاں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے پیر عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے پیر کو سجدے ہو رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہمارا ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں پیرہ نے کدی اپنے آپ کو سجدے کرائے ہی نہیں او دیاں دیو خدا دیو بندیو مالک اگے چک جاؤ سمجھ آ گئی آگے بات یہ ہو گئی اعلیٰ سے کسی نے پوچھا پیر اور مریدینی کا بھی پردہ ہے فرما کیوں پیر شریعت تو باہر ہے بول لیں گے تھوڑا سا ام المومنین مخدومت المسلمین سیداتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عورتوں کو بیعت فرماتے بیبیاں پردے میں ہوتی کبھی حضور نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اچھا جی جے بہت زیادہ نہ تھک گئے ہو وہ ایک باریک جی گل ہے جڑی سمجھنی ایڈی اوکھی تے نہیں ماشاءاللہ تسی سارے سمجھدار بیٹھے ہو اگر نیند کا نہیں سچی گل سچی کرنی اگر تسی مکمل ہم آنگ ہو تو میں تمہیں بریک سنانی تانوں حدیث ہے پر یہ ہے کہ کوئی تانوں 70% تانوں او دے تو غور دی ضرورت ہوگی اے دو منٹ بھی نہیں لگنے نہیں میں مطلب ایدہ دا بندہ کر کے بھی ویکھدا ہوندا بھی جاگ دے ہو اینج اکھاں آگے وہ میں تانوں پوچھدا پیا ہیں بھی تانوں سناواں حدیث پاک توجہ فرماؤ گے آپ ذرا غور کرنا شام کا وقت تھا اندھیرا چھا چکا تھا مسجد نبوی شریف کا کے ساتھ ہی حضور کے حجرے تھے بڑے غور سے سنیے گا پلیز اے مووی والے بھائی صاحب ایس بس تسی کر چھوڑو بس اے سارے دی بات بنوا کے پھر تانوں بھیجاں گے کیونکہ یہ بات میں نے اسی لیے آپ سے اسپیشل ٹائم لیا ہے تسی اے نہ میرے کو لیا میں دوڑے کو 2-3 منٹ لینے غور کرنا بہت بڑی بات ہے جی سرکار کھڑے ہیں علیہ السلام اور قریب مومنوں کی ماں میرے سرکار کے حرم پاک کی زوجہ پاک کھڑی ہیں صحابی پاک جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ گزرے سرکار نے فرمایا اے فلاں رک وہ رک گئے فرمایا کہ یہ ہماری زوجہ ہے نام لیا ہوئے 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 میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اس پہ توجہ کی ضرورت ہے پر ذرا ابھی بھی کچھ نہیں گیا عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے حضور تجھے جانا ہے کتے اچھا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان میرے کہیں دل دماغ میں ایسا خیال آ سکتا ہے کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے فرما نہیں شیطان اولاد آدم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اس لیے ہم نے تم پہ واضح کیا کہ ہم کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں کھڑے اپنی زوجہ پاک کے ساتھ کھڑے جی جناب کچھ سمجھ آئی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کون سے طریقے ہوئے بابوں کے دم کے جی فلانا 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 وہ کسے دم جوگا ہوئے تو زنانی نے بھی اتھے جان دی کیڑی لوڑ ہے
کیا کہے. ایک آدمی تھا بزرگوں کا مرید, بزرگوں کا نام مجھے بھول گیا ہے, انہوں نے وہ خدمت کرتا تھا پیر صاحب کی, انہاں کہا جا کم کر پھر اپنا, تو 3 روپیہ لبیا کرے گا سرانے تھلے ہوں تے دسنا نہیں کسے نو. اس دور کا روپیہ ملنا سویرے موجہ ہونیاں جناب. زرانی نے پوچھ لیا کہ خرچے آج کل بڑے بات گئے, کتوں آندہ ہے مال؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دسنا. ایک دن پھر جناب انہوں دا آرڈر چل پیا, اس نے راز اگل دیا کہ مجھے مرشد نے ایسے فرمایا تھا تو روپیہ ملتا ہے. اگلے دن تک یہ کہ نیچے ہاتھ ڈالا کچھ بھی نہیں. ہون جناب موٹے تے صافہ رکھے تے ٹر گیا پیران. پیر بیٹھے تھے مریدوں میں, کہنے لگے او نکھمیاں کھوایا ہے زنانی کولوں روپیہ. اس نے بھی آگے سے بات کہی, انہیں کہا جے کسے مرد دیتا ہوندہ تے زنانی کیوں کھو لیندی. بابے ہونا کیا پھر ہون 5 لبن گئے تے کوٹھے تے کھلو کے کھپ بھی پا. یہ تربیت, یہ پیغام, یہ ذمہ داری شوہروں کی ہے میرے بھائی, کہ وہ ہمارے گھر کی بہوؤں بیٹیوں کو, ہماری وہ بہنیں ہیں ان کو سبق دیں کہ تمہیں کو مسئلہ پڑے نا تو غوث پاک جو سیر ہوتے ہیں تو تونوں کیڑا روڑا جگہ جگہ تے رولن دی لوڑ ہے. غوث العالمین نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ 11 قدم میرے بغداد کی طرف چل, ہر قدم پر میرا نام لے, مشکل میں ہے تو مشکل دور, غم میں ہے تو غم دور, دکھ میں ہے تو دکھ دور. میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں, میں اس کی مدد کو پہنچوں گا. اگر میرے مرید کا ستر کھلنے لگا تو میں ستر نہیں کھلنے دوں گا. اس کی تشریح میں علماء نے کہا ستر کھلنے سے مراد یہ ہے کہ غوث العالمین فرماتے جے میرے مرید دی کانڈ لگن لگی میں دی کانڈ نہیں لگن دا. او بھائی جی سمجھ میں آئی ہے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ چلیے ہم اپنی بات کو اب تھوڑا سا اختتام کی طرف لائیں. محبوب سبحانی کا ذوق عبادت, روزانہ 1000 رکعتیں غوث پاک پڑھا کرتے تھے. نمبر 2, 15 سال مسلسل بلا ناغا, ایک دفعہ پھر کہنے لگا ہوں, 15 سال مسلسل بلا ناغا روزانہ 2 رکعتوں میں غوث العالمین نے ایک قرآن پڑھا. 15 سال روزانہ ہر رات بلا ناغا 2 رکعتیں, ایک قرآن جن کا عرس ہے. 40 سال روز جس وضو سے عشاء پڑھی اسی سے فجر پڑھی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ظہور یہ ہے. پوری دنیا میں محبوب سبحانی ہیں جن کی نیاز جگہ جگہ قائم ہے, پوری دنیا میں. آگے بڑھیے, غوث اعظم سرکار کی سیرت کے انمول پہلو. نمبر 1, مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے. ہاں کیڑے لطف والی گل ہے. مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے. غریبوں مسکینوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے تھے. اور اگر آ جاتا بادشاہ تو غوث پاک کو پتا ہوتا بادشاہ آ رہا ہے, حضور غوث پاک اٹھ کے گھر چلے جاتے. جب وہ آ کے بیٹھ جاتا حضور پھر تشریف لاتے. ہائے ہائے. ایک دن کسی نے پوچھا حضور اس میں کیا آپ کا راز کیا ہے اس میں؟ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے عبد القادر کسی کا عہدہ اور پیسہ دیکھ کے کھڑا ہوتا ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. یتیموں مسکینوں فقیروں کے ساتھ لہجہ نرم, بادشاہ وزیروں امیروں کے ساتھ لہجہ سخت. اپن چڑیاں والی کرامت سبحان اللہ کہنا ہے نا, یہ تنو کروڑا جڑی ایک کرامت سنائی ہے کہ نہیں الٹ؟ ہمارے دور کے مطابق ہے کہ نہیں الٹ؟ محبوب سبحانی بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ بادت الاسرار شریف میں لکھا ہے
جملے سنیے گا، دل کی تختی پہ لکھیے گا. جب آپ کو پتا چلتا کہ خلیفہ نے کوئی غلطی کی ہے، اس کے دربار میں خلاف شرع حرکت ہوئی ہے، یا اس نے کوئی قانون ایسا وضع کیا ہے جو شریعت سے تصادم رکھتا ہے، تو غوث پاک خط لکھتے. خط کی پہلی عبارت سنیے: عبد القادر یامرک، عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے. جناب عزت مآب عالی جا ماں بدولت ذل پناہ ذل الہ، ہاں، امیر ملت کی خدمت سراپا عظمت میں یہ فدوی، یہ جان نثار، یہ خاکسار، یہ خادم عرض گزار ہے. نو، عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے. یامرک، عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے. اور اگلے جملے بھی سنیے: اور ہمارا حکم نافذ ہے. ہمارا حکم نافذ ہے، ہم مقتدا اور پیشوا ہیں، ہماری پیروی لازم ہے. قضا و قضا، قضا و قضا، یہ غلطی اس کو ٹھیک کر. عادت الرسال میں لکھا ہے جب خلیفہ غوث اعظم کا خط پڑھتا ہاتھ کانپنے لگ جاتے، خط کو چومتا، آنکھوں سے لگا کے کہتا: صدقتا یا سیدی عبد القادر، اے میرے سردار عبد القادر، آپ نے سچ کہا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہاں رکنا پڑ گیا، یہاں رکنا پڑ گیا. اس کی تشریح میں امیر المجاہدین نے ایک پیاری بات کہی تھی: تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب سبحانی، آپ کا جو دربار انور ہے، آستانہ پاک ہے، اس آستانہ پاک کا جو دروازہ ہے، اس دروازے پر جو کتا بیٹھا ہے، اس کتے سے مجھ کو نسبت. آئے اب آپ سے کیا کہیں، اب آپ سے کیا کہیں. امام احمد رضا کسی للی فقیر کا نام نہیں ہے. 100 سے زیادہ علوم کا ماہر ہے، 1000 کتابیں لکھی ہیں. گویا وہ یہ عرض کر رہے ہیں: حضور میری ایڈی جرت نہیں میں ڈائریکٹ تواڈے نال نسبت دی گل کراں کہ میں آپ کا ہوں. کہا حضور نہ، میں اس قابل کوئی نہیں. وہ جو آپ کا دربار شریف ہے، دربار شریف کے باہر جو دروازہ ہے، دروازے کے باہر جو کتا ہے، اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے. کہا جی کتے سے کیا نسبت ہے؟ کہا کتا جو باہر ہوتا ہے نا، اس کی زنجیر اور اس کی ڈوری مالکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب سننا شعر اگر لطف پانا چاہو تو: تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. پنجہ ایسے ہوتا ہے، ایسے. او کتیاں دے سیر ہوتے بھی کدی مالک ہاتھ رکھ دینے نا، تو یہ پنجہ 5 انگلیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ، وہی نہ وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا. اچھا جی یونس بھائی نو معاف کر دیو سارے، انہوں نے محفل کرائی ہے، انہوں دی ذمہ داری نا کہ نعرہ لانا، باقی تو کسی نو آندا ہی نہیں غوث پاک دا نعرہ.
دے دو ادھر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اور یہ شعر بھی سنیے، اعلیٰ حضرت کا ہے. سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. جی ہاں، مقام غوثیت یہ ہے، شان غوث اعظم یہ ہے. اور جناب 37 منٹ ہو گئے اور اس کے قریب ہیں. یہ تو آپ سارے محبت والے ہیں اور میرا خیال تسی سارے گڈی چڑھ گئے ہو بغداد شریف والی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میرے سامنے حضرت صاحب کی نگاہ پاک کی خیرات ہے کہ ابھی تو میں اپنے ذوق میں ہوں. کوئی معاذ اللہ دعویٰ کیا ہے نالے جدہ بابے ہونی کہندے سن جو کتیاں نو ہی مالکاں دا ہوکا نہ دینا آندا ہوئے تو کتے بھی کا دے ہوئے. ایک جہان ہے غوث اعظم کی شان کا، ایک جہان ہے، ایک جہان ہے. غوث العالمین خود فرماتے تھے کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو، نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی جیسا ہوں. اور غوث العالمین فرماتے بعض پیر جنوں کے ہوتے ہیں، بعض انسانوں کے، بعض فرشتوں کے، میں سب کا پیر ہوں. سمجھ گئے آپ؟ اب آئیے اختتام کی طرف. آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا وہ پہلو بتا رہا تھا. بادشاہ کو خط لکھتے سیرت کا یہ حصہ، کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں جانے دیا. بادشاہ اسرار میں ہے کبھی ایسا بھی ہوا آنے والے نے نقدی مانگی، بچا کے تو رکھنا کچھ نہیں، غوث پاک نے اپنی چادر اتار کے دے دی. کبھی ایسا بھی ہوا سوالی آیا محبوب سبحانی نے اپنا جبہ اتار کے دے دیا، خالی کبھی کسی کو نہیں موڑا. یہ حسن ہے. اور غوث العالمین فرماتے ہیں میں انہاں چنگیاں کماں تے تحقیق کیتی جڑے بندے نو رب دے نیڑے کر دینے. کہ کیڑا کیڑا کم بہتا نیڑے کردہ ہے. فرماتے بعد از تحقیق یہ ظاہر ہوا بھکھیاں نو روٹی کھوانا. اور سرکار بغداد کے آستانے پر کبھی دسترخوان اٹھایا نہیں جاتا تھا. لنگر پکڑنا تے کھلا پکڑنا. ہون بھی حضور دے آستانہ پاک دی سڑک ٹاپ کے سامنے بڑا سارا، ہم اس میں 2 مرتبہ گئے ہیں، بکرے ہی بکرے بندے ہوئے جناب، بڑے بڑے دیگیں کیا چیز ہیں. اور بغداد کے فقراء آج بھی حضور کے اسی لنگر خانے سے لنگر شریف کھاتے ہیں. اور جو پاکستان کے ہم فقراء ہیں وہ بھی انہی کے دسترخوان سے کھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بڑے فخر سے. اچھا جناب کسی دا بھی بندہ دا دل نہیں کردا کہ کسی دا بندہ آکھے کہ میں دا کمی ہاں. ایک کاری ایڈا وڈا ہے چاس آ جاندی بندے نو کہ اسی غوث پاک دے کمی ہاں. الحمدللہ للہ الحمد للہ الحمد حمدا جمیعا. درگاہ شریف پر اعلان ہوتا کو مسافر ہے تو آ جائے، شام کو بھوکا ہے تو آ جائے، منجی بسترہ بھی ہے، چھت بھی ہے، روٹی بھی دیاں گے. اچھا جی اب سب نے کھا لیا، لنگر پھر بچ گیا. محبوب سبحانی اپنے خدام سے فرماتے چکو چیزاں تے شہرات چلے جاؤ، آندے جاندے مسافران روٹی دیو. یہ باتیں اپنانے کی ہیں، یہ باتیں اپنانے کی ہیں. غوث اعظم کے نانا ہمارے مولا نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو. لہٰذا غوث اعظم کی سیرت یہ ہے کہ آنڈیاں گوانڈیاں دا خیال کرو. لو جی ان گل مقدی مکائیے. غوث اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ کو علم ہے جب آپ کئی سال عراق کے بیابانوں جنگلوں میں مجاہدوں کے بعد بغداد تشریف لائے واپس،
تو بغداد کا مذہبی، سیاسی، تجارتی سارے کا سارا سیٹ اپ چینج تھا۔ آپ تھوڑے دن بغداد، میرے بغداد کے بدلے ماحول کو دیکھ کر غوث پاک نے فیصلہ کر لیا کہ میں بغداد چ نہیں رہنا، اتھے رہ کے ایمان بچانا اوکھا ہے۔ نکل پڑے۔ بغداد کے مین دروازے پر ابو العباس خضر ملے۔ حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرما بغداد چھڑ کے جنگلہ چ تہاڈی ڈیوٹی بغداد چ۔ فرمایا تو دا ماحول خراب ہو گیا ہے، اتھے رہ کے ایمان بچانا اوکھا ہے۔ فرمایا، اب ذرا سنیے گا، فرمایا اس وقت میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا، میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا، میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا، پیارے تو اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، جو تیرے دامن سے لگ جائے گا ہم اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اس لیے غوث العالمین نے فرمایا میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ الحمد، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ موج میں رہتا ہے دریا۔ اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ بغیر سر کے بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے سارے پیروں کی، ہمارے حضرت صاحب سے لے کے اعلیٰ حضرت تک سب کی وصیتیں تھیں۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا۔ ترلا کوئی نہیں توڑا، کسی کا بھی ترلا کوئی نہیں۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا۔ اچھا جی، اللہ ہی جاندہ عاشقاں دی کھیڑ وکری ہوندی ہے، کوئی شک نہیں قیامت کا دن سخت ترین دن ہے۔ پر دیکھو کہتے ہیں جناب غوث دولہا اور براتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لیں نظارہ، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان، مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ۔ یقین ضروری ہے۔ آخر کا سبق یہی ہے، یہ جملے ہیں اور اس سے متصل صرف ایک واقعہ ہے، یقین ضروری ہے۔ کوئی آپ سے مذاق نہیں کر رہا، نہ یہ کرسی مذاق کی متحامل و متقاضی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بابے بھی بیٹھے ہیں، عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوتے سنتے تھے پیر کامل کے یقین کامل، پھر بعد میں ہمیں سطریں پڑھ کے بھی پتہ چلا کہ وہ یہ بابے کہتے کیا تھے۔ صرف یقین مضبوط کر دیا جائے۔ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک ولیوں کا منکر بظاہر کلمہ گو ایک ہندو عورت پر عاشق ہو گیا، ولیوں کا منکر تھا، ہندو اور ہندوانی سفر پر تھے، یہ بھی گھات میں ساتھ چل پڑا۔ او تو زنانی بھی بٹھائی ہے، سامان بھی رکھیا ہے، میری سواری ویلی اتنے بٹھا دیں کا نہ پائی نا، تہاڈا دین اور ساڈا اور ایدہ میں تو نہیں بٹھاندا۔ ہاں، وہ دیکھ رہا تھا کہ میرا دا نہیں لگتا، پھر اس نے تھوڑا سا، یار تو کملا ہو گیا، اے جنگل دا سفر ہے گئے، ایویں اوکھا کیتا ہے تو اپنی تیویں نو میرے نہ بٹھا دے دیتے۔ انہوں نے کہا بھائی تیرا دھرم اور ہمارا دھرم اور، یا تو کوئی ضامن ہو جنہوں اسی پوچھنے والے بھی بنی ہیں۔ اس نے کہا یار بڑے جنگل میں ضمانت کس کی دوں، کس کو ضامن کہوں؟ لو جناب، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ اپنے شہر میں 11:15 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، ہرگز میں آپ سے ایسا جملہ نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی ذوق میں، آپ پورے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، پر شاید اب عشق جو ہے وہ چاند کی طرف جانے کی تیاری کرے۔ غور سے جملے سننا۔ اس کلمہ گو ولیوں کے منکر نے کہا جنگل سے تینوں زامن کیڑا دئیے؟ ہندو نے کہا اور یہ تم مسلمان بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہو، بڑے پیر صاحب ہندوستان میں، یہ یو پی میں، اتر پردیش میں، سب میں حضور غوث پاک کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں۔
میں گیا ہوا ہوں یو پی کے اندر بھی، اتر پردیش، غوث پاک کو بڑے پیر صاحب، کتنے مزے والا لفظ ہے، بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب، ہائے ہائے ہائے، بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کو بڑا مانتے ہیں، تو بڑے پیر صاحب کی ضمانت دے دو۔ ایچے امام احمد رضا نے آکا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو جل کے کباب ہو گیا، انہیں کہا مار تھانتے گئے، اے ہندو بھی غوث پاک نو منی جاندے، پر وہ تھا عاشق ناشاد، مرتا کیا نہ کرتا، انہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑے پیر صاحب کی گارنٹی۔ المختصر جناب موقع کی طاق میں تھا، موقع اس کو مل گیا، ہندو کی اس نے گردن کاٹی، اس کی بیوی کو گھوڑے پہ بٹھایا، سر پر دوڑنے لگ گیا، وہ رو رہی تھی، اور پیچھے جدہ سہاگ اجڑ جائے تے گاں دی منزل دا پتہ نہ ہوئے، اس کا درد کیا ہو سکتا ہے، تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا تیرے شوہر کی گردن کاٹ چکا ہوں، انہیں کوئی نہیں آنا، ہون خوشی نہ رہے تے بامی اوکھی ہو کے رہنا، تینوں میرے نال پینا ہے تے چنگی گل ہے، میں تیرا خیال رکھاں گا، میرے نال رہ۔ انہیں کہا میں شوہر کو نہیں دیکھ رہی، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا جب بھی ہم نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج، بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو۔ اور بیچ میں حضور مفتی اعظم ہند نے کہا یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ او جناب کہہ مار کے ہنسیا، انہیں وہ جو بک بک کرتے ہیں، انہیں کہا لو ہڈیاں بھی نہیں رہی ہوں گی، یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی، پتہ نہیں دل ہی دل میں اس نے کیا حضور غوث پاک کو پکارا ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ تھوڑا سا آگے گئے، دو گھوڑ سوار رکے، نقاب پوش، ایک گھوڑ سوار نے ایڑی گھوڑے کو ایڑ لگا کے قریب آئے، نیام سے تلوار نکالی، اور اب آپ سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، نہ سمجھے تو آپ کی مرضی، نیام سے تلوار نکالی اور نکال کر کہا ساڑھے نادیاں ضمانتاں دے کے، او بھائی مانا ساڑھے نادیاں ضمانتاں دے کے ساڑھے نانو داغ لان دی کوشش کر دیں، ایک بار کیا گردن اڑا کے رکھ دی۔ یہاں امام نے کہا ہے الامائے غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ وہ عورت غوث العالمین کے قدموں میں گر گئی، میرا میں لٹ گئی، میرا سہاگ اجڑ گیا۔ پتہ نہیں ہے یہ اتنی میں کوئی غیر معروف پنجابی تو نہیں بول رہا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرا تے سر دا تاج توڑے نا تے وس گیا، توڑے نا تے وس گیا، میں تے لٹ ہو گئی، میرا کچھ نہیں رہا۔ غالی گویا حضور محبوب سبحانی فرماتے کملی ہو گئی ہیں، انہوں سے آج ہو گئے ہیں، تینوں ان کا برندی کیڑی لوڑ ہے۔ واپس تشریف لے گئے، سر جوڑا، قم بذن اللہ فرمایا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، دونوں کو کلمہ پڑھایا، چلو اپنی موج کرو۔ جے ہندو عورت نو ایڈا یقین ہوئے تے آپا نو کنا ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ بس یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم مکرم بابا محمد یونس داتا صاحب دا دیوانہ، غوث پاک دا مستانہ، ہاں جی، اللہ ان کو سلامت رکھے کہ یہ ذوق شوق کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ عرس کا انعقاد کرتے ہیں، اور شکر ہے کہ آپ سارے دی حاضری انہوں نے جناب انہوں نے بہانے لگ گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ میں جزاک اللہ۔ تمام دوست سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔